اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ذکر ہو رہا تھا اس سورہ مبارکہ کی پچھلی آیات میں کہ ان سے بڑھ کر زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو نہ ان کی دعا سنتے ہیں نہ دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں قیامت تک، بلکہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وہ ان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے ہمیں شرمسار کیا، ہماری شرمندگی کا تم سبب بن گئے، تم نے ہمیں اللہ کا مد مقابل بنا دیا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹوک دیا، وہ اپنے کسی گفتگو کے انداز میں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت تو وہ نہیں تھی کہ حضور کو اللہ کے برابر کر دیں، لیکن الفاظ ایسے ان کی زبان سے نکلے ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اسی پر ٹوک دیا حضور نے، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ مشیت صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ، یہ فرشتے، یہ پیغمبر، اگر انہیں آپ نے اللہ کے برابر بنا دیا، ان کو پکار رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ تو گویا کہ ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی اللہ کے سامنے، تو وہ دشمن بنیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب انہیں سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ تو یہ کافر کہتے ہیں اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آیا ہے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، اسے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود تصنیف کیا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کے پکڑ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتے۔ یہ مضمون آئے گا آخری پارے میں، لو تقول علینا بعض الاقاویل، بلکہ 29ویں پارے میں لاخذناہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، کہ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے اور پھر ان کی رگے جان کو کاٹ دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ صرف اس میں جو غصہ ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو کہہ رہے تھے۔ ہوا عالم بما تفیضون فیہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جن چیزوں میں تم لگے ہوئے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو تمہارا ظاہری قول ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دل میں چھپا ہوا اسے بھی جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے مابین، وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اس نے میرے پاس وحی بھیجی ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، کوئی پہلا رسول ہی تو نہیں ہوں میں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آئے نہ ہوں۔ بہت سے رسول آئے ہیں، ہاں میں آخری رسول ضرور ہوں، لیکن میں کوئی نیا سا رسول تو نہیں ہوں کہ کوئی ایک نئی بات ہو۔ بالکل بدعت، اسی سے وہ بدعت کا لفظ بنا ہے ہمارے ہاں، جو چیز دین میں نہیں ہے اور لا کر اس کو آغاز کر دیا جائے تو در حقیقت وہ بدعت ہے۔ تو ما کنت بدعا من الرسول، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اسی طریقہ سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ رسول، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں۔ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ یعنی اس سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، وللآخرۃ خیر وابقیٰ، حضور کے لیے تو یقیناً آخرت جو ہے بہت بہتر ہے، لیکن یہ کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ طائف آپ گئے تھے تو بڑی امیدیں لے کر گئے تھے نا، لیکن یہ کہ وہاں جا کر جو صورتحال ہوئی گویا کہ وہ حضور کی توقعات کے بالکل خلاف تھی۔ آپ کو تو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی بڑا جو وہاں کا سرداروں میں سے کوئی نہ کوئی اگر مان لے گا میری بات کو تو میں پھر اپنا، چونکہ مکے میں تو اب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہی دنیاوی اعتبار سے میرے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ تھے، لہذا اب کوئی اگر بڑا رئیس اور بڑا کوئی سردار جو ہے طائف کا وہ ایمان لے آئے تو میں اپنا یہ مرکز وہاں شفٹ کر دوں، لیکن یہ کہ وہاں وہ بات پوری نہیں ہو سکی۔ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر
کھلا خبردار کر دینے والا، بس میری حیثیت تو یہ ہے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، سوچ لو، اگر ان کان من عند اللہ، جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ ہے واقعتاً اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا کفر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی یہ کہ تم سوچو، امکان تو ہے نا، تم کہہ رہے ہو کہ میں نے گھڑ لی ہے، چلیے، حالانکہ دل میں تم جانتے ہو کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، اگر گھڑی ہوئی کتاب ہوتی، انسان کی تصنیف ہوتی تو تم بھی اس کا مقابلہ کرتے، تمہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسی کتاب بنا لاؤ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، تو تمہارے دل میں وہ بات نہیں ہے۔ لیکن سوچ لو ذرا کہ اگر یہ شے واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب کی۔ اصل میں اس میں کافی تفسیر کے اندر اقوال میں اختلاف ہے، اس سے مراد جو ہے عام مومنین اہل کتاب ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ کتاب استثناء میں جو پیشن گوئی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے موسیٰ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مثل ایک پیغمبر اٹھاؤں گا۔ کتاب استثناء کے 18ویں باب کی 18 اور 19ویں آیات ہیں یہ تورات کی، جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں، تو گویا کہ مثل ہی، یعنی حضرت موسیٰ کی طرح کے محمد ہے، حضرت محمد کی طرح کے موسیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ صاحب شریعت رسول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب کتاب ہے، انجیل دی گئی ہے، انجیل میں شریعت نہیں ہے، انجیل میں حکمت ہے، کل ہم پڑھ چکے ہیں جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا۔ شریعت، قانون، یہ در حقیقت تورات میں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، اور یہ آخری اور کامل شریعت دی گئی۔ فآمنوا واستکبرتم، تو وہ تو ایمان لے آئے اور تم استکبار کر رہے ہو۔ یعنی یہود میں سے تو بہت سے علماء ایسے بھی تھے، بہت زیادہ نہیں لیکن تھے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم ان کے علماء میں سے تھے، وہ ایمان لائے ہیں، تو وہ تو ایمان لے آئے۔ فاستکبرتم، اور تم استکبار میں اور گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا،